قرآن میں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انبیاء کے ذریعے ہمیں ارشاد نہ فرمائی ہو، لہذا قرآن تو ہر موضوع پہ ہر انسان کا، پوری کائناتوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ تو آؤ قرآن کی طرف متوجہ ہوں اور دیکھیں کہ کلام اللہ میں کیسی کیسی ضرورتوں کے لیے کیسے کیسے دعائیں مانگی گئی ہیں اور کیسے اللہ سبحانہ و تعالی اسے قبول فرماتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ دعا یا مناجات اللہ تعالی سے رحمت طلب کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دراصل یہ بندے اور رب کے درمیان بالمشافہ گفتگو ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے فریاد کریں۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی نیک خواہشات پوری فرماتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے، لیکن دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلے تو آدمی اسلامی ہدایات کی روشنی میں متقی ہو اور اللہ تعالیٰ کو ایسی حالت میں پکارے کہ اس کا پیٹ حرام کے رزق سے پاک اور اس کا جسم حرام کے لباس سے محفوظ ہو۔ دعا کے نتائج 3 صورتوں میں نکلتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، یا مطلوبہ صورت کے بدلے میں کوئی دوسری خیر و فلاح عطا کی جاتی ہے، یا وہ دعا آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے اور ثواب عبادت میں تبدیل کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو ترغیب دیتا ہے کہ مصیبت اور پریشانیوں کے وقت اس کو پکاریں۔ وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس نے خود قرآن کریم میں دعائیں اور دعا مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں ارشاد باری تعالی ہے، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين۔ اپنے رب سے عاجزی اور خفیہ طریقے سے دعا مانگو، وہ اونچی آواز والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 205 میں ارشاد باری تعالی ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ سب سے پہلی مناجات جو قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے کی جاتی ہے وہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ محترم سامعین، قرآن حکیم کی پہلی سورہ الحمد شریف ہے جس میں 7 آیات ہیں۔ یہ قرآن کا دیباچہ ہے۔ یہ سورہ دراصل بندے کی طرف سے اظہاریہ اور حلف ہے جو وہ اپنے آقا و مالک کے سامنے اٹھاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اس سورہ کے دو حصے ہیں، پہلا اقرار نامہ، دوسرا حصہ مناجات یا دعا ہے۔ یہاں ہم مناجاتی حصے سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ ہم کو سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے۔ اب آپ وہ دعائیں سماعت فرمائیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کی امت کے لیے نازل فرمائی گئیں۔ ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کا وقت اور موقع بھی بیان فرمایا ہے۔ یہ دعا خصوصیت سے ہر نماز میں اور عمومی طور پر ہر موقع پر پڑھی جا سکتی ہے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے رب، مجھے اس دنیا کے حسنات بھی عطا فرما اور آخرت کے حسنات بھی عطا فرما، اور مجھے جہنم کی آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ایک اور اختیاری دعا جو نماز کے اختتام پر مانگی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ اے اللہ، میں نے نفس پر یعنی اپنے آپ پر ظلم کیا، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، مجھے اپنی رحمت اور کرم نوازیوں کے ساتھ معاف فرما دے، مجھ پر رحم کر، بے شک تو معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں کفار کے مظالم اور ریشہ دوانیوں کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ مدینے کے رہنے والوں نے خوش دلی سے اسلام قبول کیا اور مہاجرین کی مدد کی۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو مہاجرین سے افضل قرار نہیں دیا۔ اسی جذبہ وفاداری کا اظہار انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح کیا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے آگے رہے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کدورت نہ رکھیو۔ اے پروردگار، تو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔
اب ہم ان عمومی دعاؤں کا ذکر کریں گے جو وقتاً فوقتاً ہمارے